ذرا افغانستان کی بھی کر لیں. لگتا ہے کہ آج کل آپ بہت لحاظ کر رہے ہیں. ہمیں اس دن بریفنگ میں ہم ڈیٹا دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ بڑے خوفناک 6 ماہ گزرے میں 32,000 سے زیادہ آپریشنز کرنے پڑے. دیٹ از 190 آپریشنز ایوری ڈے انٹیلیجنس بیسڈ. کوئی 1860 کے 61 ٹیررسٹ مارے گئے, 600-700 ہمارے لوگ شہید ہوئے. پچھلے دنوں 4-5 بہت بڑے انسیڈنٹس ہوئے, لیکن ایران کے اس چکر میں وہ بھی اوور شیڈو ہو گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ پہلے بڑا سٹرونگ لیل العزب میں بڑا سٹرونگ ہم نے ہٹس بھی کی تھی. اورمچی ٹاکس بھی ہوئیں, 2-3 راؤنڈز بھی ہوئے, اور اب تو ایک الفاظ یوز ہوئے کہ ہمیں افغانستان کے معاملے میں بہت کلیئرٹی ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ بھی لفظ یوز ہوا کہ ان سے بات چیت کیا کریں, منافقت ہوتی ہے وہاں پہ. اگر منافقت بھی ہے, کلیئرٹی بھی ہے, تو کیا اب آنے والے دنوں میں ہم زیادہ سٹرونگ ایکشن دیکھیں گے افغانستان؟ مالک مجھے ایک بات ہے, میں نے یہ بات جو ہے اسمبلی کی تقریر میں بھی پرسوں کی ہے, میں ٹی وی پہ بھی ہو سکتا ہے لوگوں نے سنی نہ ہو, میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں. ہمارے اسمبلی کے اندر بعض بڑے محترم لوگوں نے کہا ہے جی کہ آپ بات چیت کیوں نہیں کرتے, آپ بات چیت کریں, یہ کریں وہ کریں, کوئی پیار محبت کی پینگیں جو ہیں ان کے ساتھ بڑھائیں. ہم نے, میں اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہا, پی ٹی آئی کے دور کی بات نہیں کر رہا, یا اس سے پہلے کے دور کی بات کر رہا, لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں اور ڈی جی آئی ایس آئی ہم گئے, یہ آج سے 3 سال پرانی بات ہے. ہم نے وہاں پہ پورا دن گزارا, ان کی کمپلیٹ ٹاپ لیڈرشپ جو تھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, نائس آف دیم. انہوں نے کہا کہ جی وہ بندے جو ہے ہم ویسٹرن اس پہ بھیج دیتے ہیں, آپ ہمیں پیسے دیں. ہم پیسے دینے کو بھی تیار تھے 10 ارب روپے, لیکن وہ گارنٹی دینے کو تیار نہیں تھی کہ یہ واپس نہیں آئے. یہ بہت دفعہ کہا ہے. اس کے بعد جو ہے بہت ڈیلیگیشنز گئیں, جس میں فارن منسٹر بھی تھے, وہ بھی وہاں پہ گئے. پھر میں قطر گیا, پھر اس کے بعد میں دوحہ گیا, استنبول گیا, ترکیہ گیا. ان تمام میں ٹاپ آف دا لائن جو ان کی لیڈرشپ جو ہے, ڈیفنس منسٹر ان کے آتے تھے, ساتھ بھی جو لوگ جو تھے وہ معتبر لوگ تھے. کسی سٹیج پہ انہوں نے ہمیں کمٹمنٹ نہیں دی کہ ہم ان لوگوں کو سپورٹ کرنا بند کریں گے. ٹھیک ہے, زبانی کلامی کہتے تھے کہ بند کریں, لیکن ہم جب کہتے ہیں لکھ کے دو and let it be witnessed by Qatar and Turkey or by China or by Malik or by me or somebody, you know, that international community کو پتہ لگے کہ کابل میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے, اور اس کے یہ گواہ ہیں. ہاں, یو اے میں بھی ہوئی, سعودی عربیہ میں بھی ہوئی. سو ہم نے مذاکرات جو ہے کنٹینیوسلی پچھلے 3-4 سال سے, جب سے وہ اقتدار میں آئے, 3-4 سال ہی ہوئے نا ان کو اقتدار میں آئے, کچھ انہانس بھی ایگزاسٹ کر چکے ہیں. ہم جو ہے سارا کچھ ایگزاسٹ کر چکے ہیں, اور وی وڈ اسٹل لائک ٹو ٹاک ٹو دیم. اگر اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے تو ہم ابھی بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن ان کی سرزمین جو ہے, میرا ذہن جو ہے اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ یہ لوگ 40-50 سال ہمارا نمک کھاتے رہے ہیں, اس سرزمین کا نمک کھاتے رہے ہیں, ہماری پناہ میں رہے ہیں, اور ہمیں سٹیپ کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں, ہماری مسجدوں اور امام بارگاہوں میں خون بہا رہے ہیں. کیا کوئی ڈیسائسو ایکشن ہوگا, یہ ٹھک ٹھک چلتی رہے گی؟ نہیں, ڈیسائسو ایکشن جو ہے, اگر کوئی برادرلی کنٹری جو ہے کوئی بھی ان کی ضمانت دینے کو تیار ہو جائے, ان کی سرزمین پہ جا کے, ہم تیار ہیں, بالکل تیار ہیں. ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, بے شک رکھیں. چائنا گارنٹی نہیں دیتا آپ کو؟ چائنا میں اورمچی میں ٹاکس ہوئی. میں مجھے لیٹسٹ اس کے اوپر نہیں, چائنا کا وہاں پہ انفلوئنس ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. چائنا کا انفلوئنس ہے, چائنا کا انفلوئنس ہے, ترکیے کا بھی ہے, یو اے کا بھی ہے, قطر کا بھی ہے, سعودی عربیہ کا بھی ہے. ان تمام لوگوں کا وہاں. ترکیے کا تو مجھے پتا انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں, ترکیے والوں نے ہاتھ اٹھا دیے. نہیں, ایون یو نو یہ ہمیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 مہینے سے 4 مہینے سے جو ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں, بس 1-2 منٹ رہ گئے, میں کوئکلی 2 سوال کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر ان کی کوئی کریڈیبل گارنٹی جس پہ ہمیں اعتبار ہو, اسلامی ملک یا کوئی بھی انٹرنیشنل پاور, اگر وہ گارنٹی نہیں دیتا, تو کیا پھر ڈیسائسو ایکشن ہوگا؟ جی بالکل بالکل. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں لو انٹینسٹی جنگ کی کیفیت وہ رکھنا چاہتے ہیں, قابل رکھنا چاہتے ہیں, تو ہم لو انٹینسٹی کی جگہ ہائی انٹینسٹی کیوں نہ کر لیں؟ تو ہم اس کو کیا
مہینوں دیکھ رہے ہیں یا سالوں دیکھ رہے ہیں, ہم کیا ٹائم لائن دیکھ نہیں, رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ہم مہینے اور سال افورڈ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, ہم نے جو بھی ڈسکس کیا ہے پچھلے آدھے گھنٹے میں, پونے گھنٹے میں, ہم نے انڈیا کے ساتھ پانی کا جو جھگڑا ہے وہ بھی ڈسکس کیا ہے, ادھر یہ جھگڑا ہے, پھر کشمیر میں جو انڈین سپانسرڈ جو کچھ آ رہا ہے وہ سارا کچھ, یہ ساری چیزیں جو ہیں مالک بھی اللہ نے بڑی ہمیں عزت دی ہے, اس کی مہربانی ہے. یہ میں آپ سے آ رہا تھا کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں, ہم تاریخ میں کبھی ایسے مقام پہ نہیں کھڑے ہوئے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پاکستان ایک کانٹریکٹ سائن کروا رہا ہوگا جس میں ایک طرف امریکہ کھڑا ہو, ایک طرف ایران کھڑا ہو, اور ہم اس کے ثالث ہوں. انبلیویبل ہے, گڈ ول نہیں, پورا عرب ورلڈ کھڑا ہے, پوری گلف کھڑی ہے. اور آنے والا بھی, آپ بھی بار بار کہتے ہیں کہ جو اسٹریٹجک اور اکنامک پیراڈائم نیا ڈیولپ ہوگا مڈل ایسٹ میں, اس کا ہمارا بہت, اس کے اندر ہمارا ایک نیا رول بن جائے گا. اب اس تمام چیز کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ انڈیا والے معاملات, یہ افغانستان والے ہمیں جلدی نپیٹنے پڑیں گے. بالکل صحیح ہے. یہ جو اس وقت جو بش فائرز ہیں ڈفرینٹ, تو آپ کے خیال میں کیا یہ ہمیں یہ چیزیں ڈیسائسو ایکشنز انڈیا اور افغانستان وغیرہ, یہ ہمیں اس سال کے اندر لینے ہوں گے؟ میرا خیال ہے اگلے 6 مہینے میں ذرا فاسٹ فارورڈ کرنا پڑے گا ان کو, انشاءاللہ. چلیں خیر صاحب, لیٹس ہوپ انشاءاللہ کہ اللہ خیر کرے, پاکستان کے اور بھی بہتر دینا ہے. بالکل انشاءاللہ, اور بہت بہتر دین آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی شامل حال ہے مدد اس وقت, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ شامل حال رہے گی. اسی اپنی نیتاں دا کچھ کر لیجیے. نیتا دا کر لو تو بیوروکریسی دا کچھ کر لو. بیوروکریسی دا جڑا ہے جس سے اسی حاکم بن جانے ہیں نا, تو اسی پھر بیوروکریسی ہاسٹل بنا لینی سن. So let's hope you break the shackles of bureaucracy. خیر صاحب, بہت شکریہ.